ہاں بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں؟ عثمان نام ہے میرا. عثمان نام ہے آپ کا؟ جی جی بتائیے کیا بولنا چاہتے ہیں؟ جی حضرت علم غیب کے متعلق کچھ بات چیت کرنی ہے آپ سے. علم غیب کے متعلق بات کرنی ہے. جی اللہ کے نبی کے علم غیب کے بارے میں بات کریں. آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، اسی سے تو فرق پڑتا ہے. نہیں فرق پڑے گا. جب آپ قادیانی ہیں تو میں آپ سے قادیانی کے حساب سے بات کروں. دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے. اللہ کے نبی کے علم غیب پر بات کرنی ہے بس. تو آپ کی پہچان ہوگی نا، آپ کے لیے ثبوت کیا ہے، آپ کے لیے ادلہ اربعہ کیا ہے، وہ دیکھ کر نا. وہ سب کو مانتا ہوں میں. سب کو مانتے ہیں؟ جی قرآن حدیث ائمہ اربعہ سب کو مانتا ہوں. ادلہ اربعہ شیعہ، قادیانی، اہل حدیث ہر فرقے والے کو مانتے ہیں. میں ان کو نہیں مانتا میں. تو آپ پہچان بتانے میں کیا دقت ہے؟ اسی طرح ساری باتیں پوچھنا پڑے گا. کوئی بھی میں دلیل دوں تو آپ کو پہلے پوچھنا پڑے گا آپ کیا کیا مانتے ہیں. جب لاکھوں کروڑوں باتیں بتانے کے بجائے ایک بات صاف کر دیں کہ آپ اس وقت جو جتنے فرقے ہیں اس میں سے آپ کون سے فرقے کو حق پہ سمجھتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کو میں حق پہ سمجھتا ہوں بس. اہل سنت تو چار پانچ فرقے اس وقت مشہور ہے، سب خود کو اہل سنت کہتے ہیں. میں اصل اہل سنت میں سے ہوں. ہاں اصل اہل سنت میں سے ہوں. تو یہ سبھی اصل اہل سنت کہتے ہیں. قادیانی بھی خود کو اہل سنت، اصل اہل سنت قادیانی کو کہتے ہیں. جماعت میں سے حضرت ہم تو اہل سنت والجماعت میں سے. آپ ہمیں اس کے بارے میں بتا دیجیے بس. علم غیب اللہ کے نبی کو میں آپ کے بتانے سے میں نے انکار نہیں کیا کہ میں علم غیب پر بات نہیں کروں گا، لیکن تو پہلے پہچان ہوتی ہے. گفتگو سے پہلے پہچان ہوتی ہے، پہچان کے بعد جو بھی مسئلہ ہے وہ مسئلہ حل کیا جاتا ہے. دیوبندی ہوں جی. تو یہ دیوبندی بولنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی آپ نے؟ ٹھیک ہے آپ بول دیا نا. چلیے شروع کر دیجیے. نہیں آپ نے دیر کیوں لگایا؟ شروع میں میں پوچھا، جیسا میں بریلی بھی ہوں آپ کو معلوم ہے، اور آپ پوچھتے تو میں ایک ہی دم جب بھی پوچھیں گے فوراً بتاؤں گا، کیونکہ مجھے کوئی جھجک نہیں ہے نہ کوئی شرمندگی ہے. ڈنکے کے چوٹ پہ بولتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. لیکن آپ شرمندہ ہو رہے ہیں، دیوبندی بولنے میں شرما رہے تھے. بالکل شرما نہیں رہے ہم تو بس. جب اتنے بار پوچھنا پڑا، سارے پوچھنے کے بعد بتا رہے پھر بھی نہیں بتانا چاہ رہے تھے، تو اس کا مطلب شرما رہے ہیں. نہیں اس سے کوئی حرج پڑے گا نہیں. ہم تو شرما کیوں رہے تھے اتنا مجھے بتائیے کہ مجھے شرم آ رہی تھی. اکابرین کا نام لینے میں شرم آ رہی تھی. ارے اپنے اکابر ہیں، ڈنکے کے چوٹ پہ نام لیا جاتا ہے. میں اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں، بہت شان سے کہتا ہوں. ہر وقت کوئی بھی پوچھے ایک سیکنڈ دیر نہیں کرتا میں اعلیٰ حضرت کا ماننے والا کہنے میں. مسئلہ یہ ہے ہم بتانے میں اس لیے جھجک کرتے ہیں کہ آپ کے کئی لوگوں سے بات چیت ہوئی، وہ لوگ بدتمیزی سے بات کرنے لگتے. دیوبندیوں کا نام لیتے پتہ نہیں کیا آگ لگ جاتی ہے. وہ بالکل گالیاں تک دینے شروع کر دیتے ہیں کہ رنڈی کی اولاد ہو، واشی ہو، فاحشہ کی اولاد ہو، اس طرح بات کرنے لگتے. اس لیے ہم بتاتے ہیں. مجھے یہ بھی آپ کا جھوٹ لگتا ہے کیونکہ آپ میں بتاؤں نور حسن رضا کر کے ایک چینل ہے، اس پہ سن لیجیے آپ. اس میں بھی آپ اس میں سنوں گا تو پہلی شروعات بدتمیزی کی شروعات دیوبندیوں کی طرف سے ہوگی. میں نے اس میں سے الحمدللہ دیوبندی کبھی بدتمیزیوں پر اور گالیوں پر نہیں اترتے ہیں. میں کل ایک دیوبندی مفتی سے بات کیا کل ہی، اس کا ریکارڈنگ سنیے میرے چینل پہ جا کے. دیوبندی کتنا بدتمیزی، میں کتنے پیار سے بات کر رہا تھا اور دیوبندی صرف بدتمیزی کر رہے تھے. ٹھیک ہے آپ الٹی بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے آپ ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ دیوبندیوں کی طرف سے بدتمیزی آپ کو سننے کو ملے گا. یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں. ہمارے علماء دیکھیے، ہمارے کوئی ان پڑھ جاہل عوام ہو اس کو آپ دلیل مانگے، اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ سنیے، جب ایک بات میں آپ سے علم غیب پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ دونوں ایک ساتھ نہ بولے. میں بولوں تو آپ بالکل خاموش ہو کے میری بات مکمل ہونے تک
मैं जो मसला बोल रहा हूँ मुकम्मल होने तक आप चुप रहे। मैं मुकम्मल होने के बाद खुद ही आपको बोलूंगा कि आप बोलिए, फिर आप बोले। उसके बाद आप भी अपनी बात मुकम्मल करेंगे, मैं बीच में कुछ नहीं बोलूंगा। बात मुकम्मल होगी, फिर उसके बाद आपकी बात मुकम्मल होगी तो मैं बोलूंगा। बीच में एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेगा कोई, ठीक है? 5 मिनट का होगा सिर्फ 5 मिनट में क्या मसला हल होगा? इल्म गायब जो इतना बड़ा मौजू है, इस मौजू पर तो घंटा लगेगा। हम 5 मिनट बोले, फिर आप 5 मिनट बोले। नहीं, 5 मिनट भी बहुत लंबा हो जाता है, बात याद नहीं रहे सारी बातें। 2 मिनट, हाँ आगे 2 मिनट हो या 3 मिनट हो, बात मुकम्मल हो जाएगी। जैसा मैं कोई बात कहना चाहता हूँ, मेरी गुफ्तगू जब मुकम्मल कंप्लीट हो गई, फिर आपको फौरन बोलने की इजाज़त होगी, ठीक है? ठीक, आप बात कीजिए। ठीक, अच्छा, तो बात यह है, आपके उलमा अक्सर जाहिल अवाम से फ़ोन करके पूछते हैं कि तुम कब्र पुजारी हो, तुम कब्र को सिजदा क्यों करते हो, तुम उर्स क्यों करते हो, कव्वाली क्यों सुनते हो। तो जाहिल अवाम के पास उसकी कोई दलील नहीं होती, इसलिए जाहिल अवाम तो गाली ही देगा। लेकिन हमारे उलमा की गुफ्तगू में कभी भी आप कोई बदतमीजी या गाली गलौज सुन नहीं पाएंगे, लेकिन आपके उलमा ही गाली देते हैं। मैं ये साबित करूंगा आपके कितने उलमा गाली गलौज करते हैं। बिल्कुल गलत बात है आपकी। ये तो कुछ लोगों से फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोग ऐसे निकल आए तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, जाहिल अवाम को दलील मांगेंगे तो जाहिल अवाम के पास दलील थोड़ी होती है। नहीं हजरत, आप वो सब छोड़ दीजिए, आप अपनी बात कर लेते हैं। अच्छा, तो इल्म गायब के ताल्लुक से आपका दावा क्या है? पहले दावा पेश करें, फिर उसके बाद आपका कहना क्या, इल्म गायब मानने वाला मुशरिक है, गुमराह है, क्या है? सलातो वस्सलाम को इल्म गैब है, लेकिन इतना ही जितना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह की तरफ से दिया गया। मा कान व मा यकून का नहीं है हमारा ये दावा जी। अच्छा, ये आपका मा काना व मा यकून का दावा आपका नहीं है, ठीक है? नहीं, आप ये हो गया। और इल्म गायब मानते हैं आप, ये भी साबित हो गया, है ना? जी, इल्म गैब अल्लाह के नबी को जितना अल्लाह ने दिया इतना है। अच्छा, इतने यानी कुछ तो दिया है, अल्लाह ताला ने कुछ इल्म गायब दिया है ना? बिल्कुल। अच्छा, तो आप तो इस्माइल देहलवी के फतवे से आप खुद मुशरिक हुए। वो उसको छोड़िए हजरत, तो हम अपनी बात कर लेते हैं। आप पहले मुशरिक तो मुशरिक तो ना बने, अपने एतकाद के, अपने अकायद के एतबार से आप मुशरिक ना बने, क्योंकि आपके हिसाब से आप कह रहे हैं इल्म गायब, कुछ इल्म गायब दिया गया है, और आपके ही अकाबिर इस्माइल देहलवी साहब आपके अकाबिर है या नहीं? आला हजरत भी मुशरिक हो जाएंगे फिर तो। कैसे? आला हजरत कभी उनको मुसलमान कह देते हैं, कभी काफिर कह देते हैं। वो जो है कुफर, अल्लाह के नबी की गुस्ताखियाँ जिक्र करने के बाद भी कह रहे हैं कि एहतियातन हम उनको मुसलमान कह रहे हैं। अच्छा, तो ये आला हजरत का मसला मैं क्लियर करूँ। वो जो है कुफर जिक्र कर दी है, अल्लाह के नबी की गुस्ताखियाँ जिक्र कर दी, उसके बाद फिर कह रहे कि हम एहतियातन अल्लाह के नबी की शान में अदना से गुस्ताखी करने वाला काफिर अगर ठहरा है जी, यही हमारा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह, यही अकीदा है, तो फिर उनको मुसलमान कहने की क्या वजह बनती है? अच्छा, तो ये वजह बात हो रही थी इल्म गायब के मुताल्लिक, है ना? एक मिनट में दरखास्त करता हूँ कि आप देखो, आप ना उलमाए देवबंद की दलील को मानेंगे और ना मैं आपके आला हजरत की या किसी बरेलवी की दलील को मानूंगा। तो बात अगर होगी, मैं जिस दलील को मानूं और जिस दलील को आप माने वो दलील पेश किए हम, वो मुनासिब रहेगा। हम उलमा की बात पर इधर उधर ना जाएं। सिर्फ इल्म गैब पर आप कुरान और हदीस से दलील पेश करें कि फुकाहा किराम की इबारत से दलील पेश करें। मैं ये कह रहा हूँ, आप जो उसूल से गुफ्तगू करना चाहते हैं वो उसूल कहीं भी गुफ्तगू करने का नहीं है। आप जितने भी बुजुर्गान दीन को मानते हैं, आपके हिसाब से वो आपके अकाबिर है, बुजुर्ग है, उनके कौल अगर मैं आपके लिए पेश करूं, मैं देखिए, जो एक ईसाई से अगर मैं बात करूं तो उसकी बाइबल से मैं दलील दूंगा तो वो ईसाई मानने पर मजबूर होगा, क्योंकि वो उसके लिए दलील है, मेरे लिए दलील नहीं है बाइबल। इसी तरह अगर वो ईसाई अगर मुझे कहेगा कि तुम्हारे कुरान में ऐसा है, तो फिर मुझे मानना ही पड़ेगा, हालांकि वो माने या ना माने, वो बता रहा है मेरे लिए। मैं साइल हूँ, वो मसूल है, मैं साइल जो मांगता है वो देना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपके घर में कोई भीख मांगने आया, साइल है, तो वो जो मांगेगा वही देना, हालांकि वह आप खाएं या ना खाएं, आपके लिए मतलूब हो या ना हो, साइल के लिए मतलूब है।
تو اسی طرح میں آپ کے لیے اصول یہ ہے گفتگو کا، آپ جو چیز سوال کرے، آپ کے سوال کہیں سے آپ کے مطابق ہو تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ اسماعیل دہلوی خود کہتا ہے نبی کے لیے علم غیب مانے تو وہ ابو جہل کے برابر مشرک ہے۔ سنیے، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں علم اربع کو مانتا ہوں، آپ بھی علم اربع کو مانتے ہیں، میں قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو مانتا ہوں، آپ بھی قرآن حدیث کو مانتے ہیں، علم اربع کو مانتے ہیں، تو صرف اسی سے دلیل پیش کر دی جائے گی، ان کو مان لوں نا، میں بالکل مانوں گا۔ میں بات تو علم، آپ قرآن حدیث کو مانتے ہیں تو میرا بھی یہی بات ہے، یہی سوال ہے کہ آپ کے بزرگوں میں جو دو گٹ ہیں، ایک گٹ کہتے ہیں کہ علم غیب نبی کو بالکل نہیں ہے۔ بیچ میں نہ بولے، آپ کی بات مکمل جب سنتا ہوں نا، جلد بازی نہ کرے، آپ کی ہر بات بولنے کی، جتنا میں بولوں گا اتنا ہی آپ کو بولنے دیا جائے گا۔ میرے بیچ میں آپ بولیں گے، آپ کے بیچ میں بولوں گا تو گفتگو میں مزہ نہیں آئے گا۔ ہاں، بات یہ ہے کہ آپ کے اشرف علی تھانوی کہتا ہے بعض علوم غیبیہ نبی کو عطا ہے، اور مفتی شفیع، آپ کے جو مفتی اعظم ہے پاکستان کے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کو بعض علوم غیبیہ عطا ہوئی ہے، اور بھی دیگر آپ کے علماء علم غیب مانتے ہیں، آپ بھی مان رہے ہیں۔ اور اسماعیل دہلوی کہتا ہے، عبد الشکور کاکروی وہ بھی کہتا ہے کہ علم غیب ماننے والا ابو جہل کے برابر مشرک ہے۔ تو ابھی آپ بتائیے کہ دو میں سے قرآن حدیث کے ماننے والے کون ہیں؟ آپ ہیں یا اسماعیل دہلوی، عبد الشکور کاکروی؟ یہ دو میں سے کون سا گٹ، کون سا طبقہ قرآن حدیث کے ماننے والے ہیں؟ میں حضرت، میں شروع سے ہی آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں، آپ نہ ہمارے علماء کی بات کریں، نہ آپ اپنے علماء کی بات کریں، جس کو آپ بھی تسلیم کریں اور جس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں ان سے بات شروع کرتے ہیں ہم۔ ان پر تو جس بات کو ہم مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں، اس میں تو جھگڑا ہی نہیں ہے۔ جھگڑا جس میں ہو رہا ہے، جھگڑا جس بات کی ہو رہے ہیں کہ آپ کے، دیکھیے آپ جھگڑا مٹانے کے لیے بات کر رہے ہیں نا، آپ تو جھگڑا مٹانا چاہتے ہیں، میں بھی جھگڑا مٹانا چاہتا ہوں، تو جھگڑا اس سے اس وقت مٹے گا جس بات میں آپ اور ہمارے بیچ میں اختلاف ہے، ان اختلافی باتوں کو ہم خلاصہ کریں گے تو جھگڑا مٹے گا۔ آپ بتائیے، علم غیب آپ مان رہے ہیں اور آپ کا اسماعیل دہلوی کہہ رہا ہے کہ ابو جہل کے برابر مشرک ہے، اس کا خلاصہ کرے، پھر اسماعیل دہلوی کو اعلیٰ حضرت نے کافر کہا یا مومن کہا، اس کے تعلق سے بھی میں بات خلاصہ کروں گا، دو مسئلہ خلاصہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے علم غیب نبی کو کتنا تھا اس کے بھی خلاصہ کریں گے، تینوں باتوں کا ہم خلاصہ کریں گے آج انشاءاللہ۔ تو پہلے آپ یہ بتائیں، اسماعیل دہلوی نے جو کہا کہ ابو جہل کے برابر مشرک ہے علم غیب کو ماننے والا، تو آپ اس تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ حضرت، میں ابھی بھی یہی بات کہوں گا جو پہلے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو چھوڑیے، آپ تو میں اور آپ ہم دونوں مل کے بات کر رہے ہیں، جن دلائل کو آپ بھی مسلم تسلیم کرتے ہیں اور جن کو میں بھی مسلم تسلیم کرتا ہوں، ان دلائل سے بات کی جائے، علماء کی بات نہ کی جائے، علماء کی بات نہ کی جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ علماء کو چھوڑ کے ہم راہ راست پر نہیں جا سکتے نا، علماء کو ہمارے مسلک کے ہمارے علماء ہمارے رہبر ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں حق تک پہنچ سکتے ہیں۔ علماء ذریعہ ہے، بغیر علماء کے اہل حدیث غیر مقلد بھی ایسا ہی کہتے ہیں کہ ہمیں علماء سے کیا مطلب، علماء جوتی کی نوک پہ، تو آپ بھی ایسا نہ کہے، کیونکہ آپ کے بزرگوں نے، میں بالکل ایسا نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے جو اکابر ہیں وہ بالکل ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کی جوتیوں کے بھی برابر ہم نہیں، ان کی جوتیوں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن آپ ہمارے علماء جو دلیل پیش کرتے ہیں اس کو مانیں گے؟ یہ بتائیے۔ میں شروع میں کیا کہا، آپ کے بزرگ، آپ کے سر کے تاج ہے، آپ کی دلیل میں بالکل نہیں مانوں گا۔ بات یہ میں نے پہلے عیسائی سے ایک مثال دیا اور سائل مانگنے والے سے مثال دیا۔ آپ کے گھر میں کوئی چیز ہے، آپ کے پاس ہے، اور ایک آدمی کو وہ چیز ضرورت ہے اور آپ سے مانگ رہا ہے، تو چاہے آپ اس کو ضرورت محسوس کرے، اپنے لیے کرے یا نہ کرے، آپ کے لیے کوئی اس چیز کی اہمیت ہو یا نہ ہو، جو مانگنے والا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب سائل آئے تو سائل کو جھڑکانا نہیں، سائل کو سوال پورا کرنا ہے۔ تو سائل جس اعتبار سے سوال کر رہا ہے، سائل کو کون سی چیز کی اہمیت ہے، سائل کے حساب سے آپ دے رہے ہیں، آپ کے حساب سے آپ نہیں دے رہے، سائل کو وہ چیز کی ضرورت ہے، حالانکہ آپ کو اس چیز کی ایک پیسے کی قیمت نہیں ہے، سائل کے لیے ہو سکتا ہے وہ کروڑوں کی قیمت ہو۔ تو بات یہ ہے کہ
ایک عیسائی اگر آپ سے بات کر رہا ہے، آپ نے عیسائی کو خاموش کرنے کے لیے اس کی کتاب سے آپ دلیل دے رہے ہیں، حالانکہ آپ عیسائی نہیں ہیں، آپ عیسائی نہیں ہے، عیسائی کی کتاب آپ کے لیے حجت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے تو حجت ہے، ضرورت اس کو ہے، تو اس اعتبار سے اس کو دلیل دیا جاتا ہے۔ گفتگو کا یہ اصول ہے، میں آپ کے لیے جو دلیل ہو میرے لیے وہ دلیل نہیں ہے، میرے لیے جو دلیل ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے، تو میں آپ سے پیش کر رہا ہوں اسماعیل دہلوی آپ کے سر کے تاج ہیں، آپ اس کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ان کے۔ تو اسماعیل دہلوی خود کہتا ہے علم غیب ماننے والا ابو جہل کے برابر مشرک ہے۔ دیکھو تو آپ کے لیے آپ کے اکابر حجت ہے، آپ پہلے مانیں کہ آپ علم غیب مان کر ابو جہل کے برابر مشرک ہوئے۔ درمیان میں ایک بات ایک ہی کہتا ہوں، کہتا ہے کہیں گے آپ، تو پھر میں بھی کہتا ہے کہوں، میں کہتے ہیں نہیں کہوں گا پھر۔ میں بنگالی زبان کا آدمی ہوں، کبھی لفظ میں کبھی تذکیر و تانیث کا بھی فرق ہو سکتا ہے، کبھی اگر واحد اور جمع کا صیغہ میں۔ آپ کہاں کے رہنے والے؟ میں تو یو پی کا ہوں۔ یو پی کا ہے، آپ کے زبان اردو ہے اور میرا زبان بنگالی ہے، سمجھے؟ ہماری زبان بھی اردو نہیں، وہ دیہاتی بھاشا بالکل۔ کہاں جا رہے ہو؟ دیہاتی یو پی کے رہنے والے، دیہات ہو یا شہر ہو، زبان تو آپ کو مادری زبان اردو ہے نا؟ نہیں، وہاں کہاں بولی جاتی ہے اردو زبان، بالکل پتہ نہیں کون سی زبان ہے، اس کو کیا نام دیا۔ آپ کا زبان کا خود کا نام معلوم نہیں، لیکن آپ بچپن سے یو پی میں ایسی کوئی ضلع نہیں ہے جہاں اردو نہ بولی جاتی ہو، لیکن بنگال میں، اڑیسہ میں بولی جاتی جس علاقے بنگال میں، اڑیسہ میں اردو بالکل نہیں ہے، آگے کا علاقہ وہاں اردو نہیں بولی جاتی۔ ہاں، تو میں اگر وہ کہتا ہے میں بولا تو میں دوبارہ پھر اس کو میں اصلاح کر لیا، اس بات کو میں نے دوبارہ، میں آپ کے ساتھ تہذیب کے دائرے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں، پہلے ایک بار کہتا ہے بول کر پھر میں کہتے ہو بولا کہتے ہیں بولا۔ بہرحال آپ اصل بات پر آئے، آپ کے لیے وہ سر کے تاج ہے، آپ ان کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے، تو ایسے شخصیت کی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، تو آپ پہلے مانیں کہ آپ ابو جہل کے برابر مشرک ہیں۔ جب ابو جہل کے برابر مشرک آپ ہو گئے تو آپ جو ہے شرک سے توبہ کر کے ایمان میں داخل ہو جائے، اور پھر ہم آپ کو کتاب سے دلیل دیں گے کہ علم غیب حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، اور ما کانا وما یکون بھی ثابت ہے، ساری باتوں کا میں دلیل پیش کروں گا۔ اور آپ کا ایک سوال اور تھا کہ اسماعیل دہلوی کو اعلیٰ حضرت نے کافر کیوں نہیں کہا، اور ایک جگہ کافر کہا بھی، تو ایسا کیوں؟ اس کا بھی جواب دوں گا۔ صرف علم غیبی موضوع بحث ہے، اسی سے بات کیجیے۔ اچھا جی، تو آپ اسماعیل دہلوی کی بات مانتے ہیں یا اشرف علی تھانوی کی بات مانتے ہیں؟ ارے حضرت، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم یہ شروع سے ابھی بھی ہمارا یہی مطالبہ رہے گا کہ ائمہ اربعہ کو ہم بالکل مانتے ہیں، ان کو تو اپنے اکابرین سے انحراف کرنے کا، آپ دیوبندی کہنے کا حق نہیں ہے نا پھر آپ کو؟ ارے ہم تو بالکل پکے دیوبندی ہیں، اس سے پکے دیوبندی ہے تو پھر اشرف علی تھانوی کو مانے یا اسماعیل دہلوی کو مانے؟ دونوں میں سے کون پکا دیوبندی ہے وہ بھی بتائے۔ ہم ان سے بڑے لوگوں کے دلائل سے بات کر رہے ہیں نا، ان سے بڑے لوگ چھوٹے آپ کے لیے، ان سے چھوٹے اشرف علی تھانوی جو آپ کے سر کے تاج ہیں، آپ ان کے قدموں کے دھول کے برابر نہیں ہیں، ان کے لیے وہ آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے؟ ابھی تو آپ نے کہا سر کے تاج ہے۔ ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یہ ان لوگوں سے کئی درجہ بڑے ہیں، ہم ان لوگوں کے دلائل سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کے دلائل سے اس لیے بات کرنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے زمانے میں یہ اختلاف نہیں ہوا، اب اعلیٰ حضرت کے زمانے میں، اشرف علی تھانوی کے زمانے میں یہ اختلاف ہوا، تو دلیل ہے، آپ سنیے نا، جب اختلاف ہوتا ہے نا تو اس بارے میں بزرگان دین خلاصہ کرتے ہیں۔ اب امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ نبی کا علم، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، ایسا کسی نے نہیں کہا۔ جب اس وقت اس دور میں کہا ہے تو اس دور میں ہمارے اعلیٰ حضرت نے حدیث و قرآن سے دلیل پیش کیا، تو جھگڑا اس دور میں شروع ہوا تو دلیل یہاں ملے گا، تو اس لیے آپ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں کہ اس دور میں اس بارے میں اختلاف تھا ہی نہیں۔ نہیں حضرت، اگر یہ اتنا صاف عقیدہ ہے کہ علم غیب کے منکر کو کافر کہا جائے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہمارے اکابر عقائد کی کتاب لکھی، امام طحاوی نے عقائد کی کتاب لکھی ہے، عقیدے کی کتاب لکھی ہے، امام ابو حنیفہ نے الفقہ الاکبر لکھی ہے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی ہے، اور شفا میں یہ تمام کتابیں جو عقائد کے اندر لکھی وہاں کوئی صراحت نہیں کی انہوں نے۔
جی صراحت نہیں کیا نا. تو بالکل. آپ جب بات کے علماء نے صراحت کیا جہاں صراحت سے مل رہی ہے تو وہاں آپ پہلے جائیں گے نا. نہیں جہاں پر صراحت سے موجود ہو پہلے وہاں مکمل کر لیں. صراحت سے آپ کے اکابر دو طرح کی باتیں، دو اکابر نے صراحت سے بات کیا. ایک اکابر آپ کے کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، نبی اپنے انجام سے بے خبر ہے، نبی کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں. حضرت میں پھر آپ کو اسی پر وہ آپ کی آواز بار بار کٹ رہی ہے حضرت، شاید آپ نے میری آواز کٹ رہی ہے. اور میں پھر آپ سے کہوں گا کہ قرآن حدیث اور ائمہ اربعہ سے اگر کوئی دلیل پیش کریں تو ہم بات کریں، ورنہ تو کوئی پھر دونوں کے یہاں جو مسلمات ہیں ان سے بات کریں. آپ کی آواز اصل میں بار بار کٹ رہی ہے. ابھی آواز صاف آ رہی ہے؟ ہاں ابھی آواز آ رہی ہے. اچھا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بات کا خلاصہ ہو گیا، اشرف علی تھانوی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علوم غیبیہ حاصل ہے. اور میں کہہ رہا ہوں یہ عقیدے پر قرآن اور حدیث اور فقہائے اربعہ سے دلیل پیش کی جائے، میں بھی وہیں سے دلیل پیش کروں گا. اچھا تو بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، کتاب جی بدائع الخلق، ابتداء خلق کی، جو ابتداء خلق کے بارے میں وہ حدیث میں صراحت سے بتائی گئی. حضرت کون سے بات میں حضرت اور کون سی حدیث ہے؟ میں بخاری شریف میرے پاس ہے حضرت. بخاری شریف میں جی کون سے باب میں ہے؟ یہ ایمان کے باب میں ہے، بدائع الخلق علم ہے، کتاب العلم میں. بہت بڑا ہے، اس میں باب کون سا حضرت؟ میرے پاس ابھی بخاری شریف نہیں ہے، میں ابھی حدیث پیش کروں گا تو آپ کو خود نکالنا آسان ہو جائے گا. میں حدیث پیش کرتا ہوں. آپ کو بتانا پڑے گی نا حضرت. ہاں آپ دیکھیے حدیث نکالیے، مشہور حدیث ہے، آپ کے علماء بھی بیان کرتے ہیں اور ہمارے علماء بھی بیان کرتے ہیں. جی تو حدیث یہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور فجر سے لے کر ظہر تک بیان فرمایا. پھر ظہر کے بعد ممبر سے نیچے اترے، ظہر کی نماز پڑھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ظہر سے عصر تک بیان فرمایا، پھر عصر سے مغرب تک بیان فرمایا، مغرب سے عشاء تک بیان فرمایا. ابتدائے خلق سے لے کر آخری انسان کے جنت میں جانے تک، آخری انسان کے جہنم میں جانے تک ہر واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ہر واقعہ، ہر چھوٹے بڑے ہر واقعہ. اور اللہ کے نبی کے معجزات میں سے شارحین حدیث اس میں تشریح فرماتے ہیں کہ ہر چھوٹے بڑے واقعہ، کروڑوں سال کا واقعہ بیان کرنے میں کروڑوں سال کی ضرورت ہے، لیکن نبی کا معجزہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے، یعنی سمندر کو کوزے میں بھرنے کی صلاحیت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ تھا کہ اللہ کے نبی کروڑوں واقعہ پل بھر میں بیان کر سکتے ہیں. تو ابتدائے خلق سے لے کر آخری انسان جنت میں جانے تک ہر واقعہ بیان کیا ہے. تو اس کو یاد رکھنا. اور صحابہ اکرام نے یہ بھی فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنا یاد رکھنا تھا اتنا ہم نے یاد رکھا، جتنا بھولنا تھا اللہ نے بھلا دیا. مطلب ہر واقعہ بیان کیا گیا. اور معراج کے بارے میں، معراج کے واقعہ میں یہ واقعہ ہے. یہ حدیث آپ نے جو بیان کی اس کا حوالہ مجھے بتا دیجیے نا، میں دیکھ لوں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے. اچھا میں یہ ہونے کے بعد، گفتگو ہونے کے بعد نا آپ کو اس کا اسکرین شاٹ میں واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا. آپ کا واٹس ایپ نمبر میرے پاس نہیں ہے، سیو نہیں ہے آپ کے نمبر، تو میں آپ کو حوالہ پیش کروں گا، نمبر سیو کر کے حوالہ آپ تک پہنچا دوں گا. یہ مشہور حدیث ہے، آپ کسی بھی آپ کے عالم کو بھی فون کر کے، بڑے جو حدیث کے ماہرین ہیں آپ کے، ان سے بھی فون کر کے پوچھ لیں. میں خود ہی اس کی تحقیق کر لوں. اگر آپ مجھے ابھی بتا دیں تو زیادہ مناسب رہے گا. میں بولا نا بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، اور یہ تو مشہور حدیث ہے. آپ کے علماء سے آپ پوچھ لیجئے، میں حدیث کا سینڈ کر دوں گا. جب بات گفتگو ابھی بیچ میں کاٹنا ٹھیک نہیں ہے. یہ حدیث صحیح حدیث ہے. گفتگو اصل میں گفتگو دلائل کے ساتھ رہے گی تو زیادہ مناسب رہے گا. آپ مجھے یہ اس کا حوالہ بتا دیجئے نا. مجھے آپ کے پاس ہوگا نا حوالہ؟ تو نہیں، میں نے مطالعہ کیا تو ابھی میرے پاس کتاب نہیں ہے، اب میں کہیں سفر میں ہوں.
تو کوئی اسکین وغیرہ ہوگا اس میں دیکھ کے بتا دیجیے مجھے. اسکین وہی تو میں بولا کتاب سے میں پڑھا اور میں گوگل سے سرچ کر کے نکال کے اسی حدیث کو میں آپ کو پیش کر دوں گا انشاءاللہ. یہ باب ہی بتا دیجیے مجھے کون سے باب میں. میں وہی تو میں بول رہا ہوں یہ کتاب العلم میں ہے. کتاب العلم میں. ہاں میں دیکھوں گا کون سے صفحہ میں کون سے باب میں پورا مکمل اچھی طرح آپ کو دیکھ کر وہ اسکرین میں بھیج دوں گا. اب دوسرے حدیث پیش کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی حدیث کا اسکین ہوگا اور آپ کے علم میں ہوگا تو آپ بتا دیجیے گا. اگر نہیں ہوگا تو بعد میں جتنے بھی دلیل دے رہا ہوں ساری دلائل انشاءاللہ بعد میں آپ کو اسکین کے شکل میں کتاب کے فوٹو کے شکل میں آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو دوسری بات یہ ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن. جی. رحمان وہ ہے جس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. جی. سیکھنے والے کون ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور سکھانے والا اللہ رب ذوالجلال. اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے, سکھانے میں کوئی کمی نہیں ہے, سیکھنے والے میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. اور سکھایا کون سی چیز سکھایا؟ قرآن سکھایا. اور قرآن میں کیا ہے؟ ہر چیز کا بیان ہے. ما کانا وما یکن سب چیز قرآن میں ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر گیلی اور خشک چیز قرآن میں اس کا بیان ہے. اور تبیان لکل شیء ہر چیز کا روشن بیان ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری اونٹ بھی کھو جائے تو میں قرآن سے نکال سکتا ہوں. اس کا بھی بیان قرآن میں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. اچھا ٹھیک. یہ بھی دلیل بھیجیے گا آپ حضرت. ہاں سارے بھیج دوں گا. تو یہ باتیں ثابت ہوئی کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہر چیز کا سب سے بڑے عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے. تو ہر چیز کا. اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے ہر وہ چیز سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو پہلے وہ نہیں جانتے تھے, بعد میں اللہ نے نبوت کے ذریعے سے اور وحی کے ذریعے سے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. تو کوئی بھی چیز کی کمی نہیں رکھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ کی ایک کتاب ہے تفسیر معارف القرآن. تفسیر معارف القرآن اس کے دلیل ہے. میں معارف القرآن میں پڑھ کے بھی ابھی سنا دیتا ہوں. معارف القرآن ہے. معارف القرآن میں ما کانا وما یکونو کا ثبوت ہے. میں آپ کو ابھی پڑھ کے سناتا ہوں. معارف القرآن میں علم غیب کے بارے میں معارف القرآن میں بھی ہے اور ایک کتاب آپ کا میں دونوں کتاب کا پڑھ کے ابھی سنا رہا ہوں. ایک منٹ. ہاں نکل گیا. یہ ہے معارف القرآن. رکیے معارف القرآن میں یہ آیات کے تفسیر میں علم غیب میرے پاس بہت سارے اسکین ہے نا نکالنے میں دقت. معارف القرآن میں نے میرے پاس رکھا ہوں, نکالنے میں تھوڑا دیر ہو رہی ہے. آگے دوسرے دلیل شروع کر دی. تو مفتی شفیع صاحب جو معارف القرآن لکھے ہیں جی انہوں نے بھی ما کانا وما یکونو کا علم مانا ہے. یہ معارف القرآن آ گیا. میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق تقاضائے ادب یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ آپ غائب نہیں جانتے تھے, بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امور غیبیہ کا بہت بڑا علم دیا تھا جو انبیاء میں سے کسی دوسرے کو نہیں ملا. اور
जी ये तो कहते हैं। हाँ, माँ काना वमा यकुनु का इल्म आपकी किताब में भी है, मैं बाद में ढूंढ के सेंड कर। दूसरी किताब है इरशादुल मुफ्तीयीन, ये है हमीदुल्लाह खान, किताब का नाम है इरशादुल मुफ्तीयीन। ये इल्म गायब अताई वो है जो बतौर वही कश्फ करामत व इल्हाम के जरिया हो, जिन हजरात को उलूम गैबिया वही के जरिया हासिल होता है वो हजरत अंबिया इकराम है, और जिन हजरात को इल्म गैब बजरिया कश्फ इल्हाम हासिल हो वो हजरत अंबिया इकराम है। तो अब देखिए औलिया, वो हजरत औलिया इकराम है। तो ये साबित हुआ कि इल्म गैब आपके बुजुर्गान दीन भी मानते हैं। अब जो मा काना वमा यकुनु की बात है, जो मैं हदीस बताया, इब्तिदाए खल्क से लेकर आखिरी इंसान के जन्नत में जाने तक और जहन्नम में जाने तक का बयान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान फरमाया है। और एक फ़ज़ाइल ज़िक्र में यह हदीस है, मुंतखबा हदीस में और फ़ज़ाइल ज़िक्र में मौलवी ज़करिया कांदलवी साहब ने लिखा है कि मेराज में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्ब खास में पहुँचे, इस हदीस को भी मैं हदीस से पेश करूँगा। पहले तो मुझे याद है कि आपके फ़ज़ाइल अमल में मैंने खुद पढ़ा, फ़ज़ाइल ज़िक्र में। हाँ, मैं इसको बयान करता हूँ पहले, फिर आपको इंशाअल्लाह इसका स्कैन मैं पेश करूँगा। फ़ज़ाइल ज़िक्र में भी इसको ढूंढिए, मिल जाएगा। तो मेराज में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्ब खास में पहुँचे तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताइए मालाए आला के फरिश्ते किस बारे में बहस कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इसका इल्म नहीं है, ए परवरदिगार, मैं नहीं जानता, तू ही बेहतर जानता है। तो अल्लाह ताला ने अपने दस्ते रहमत, अल्लाह ताला ने, जो अल्लाह के शान के मुताबिक है, अल्लाह ताला जिस्मानियत से पाक है, लेकिन जो दस्ते रहमत अल्लाह ताला के शान के मुताबिक है, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो कंधों के बीच में रखा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसकी ठंडिक मेरे जिस्म के हर हिस्से में महसूस होने लगी। अल्लाह ताला के दस्ते रहमत के ठंडिक हलावत जिस्म के हर हिस्से में महसूस होने लगी और पूरी कायनात की हर चीज़ मुझ पर मुनकशिफ हुई, हर चीज़ मुझ पर मुनकशिफ हुई और मैंने कायनात के हर जर्रा का मुशाहिदा कर लिया। और उसके बाद अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाया। ये आयत में अल्लाह फरमाता है वकज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी मलकूत अस्समावाति वल अर्द, कायनात के हर पुशीदा राज का इल्म इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी इसी तरह मैंने दिया था। तो अब ये काफ है ना, तशबीह है। आप आलिम हैं, आप ग्रामर की बातें जानते हैं। ये जो काज़ालिका जो काफ है, काफ ये तशबीह है और मुशब्बा भी दोनों का होना ज़रूरी होता है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाता है कि इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी कायनात के हर पोशीदा राज का मैंने इंकशाफ करा दिया था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले दिया था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में दिया है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देने को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के देने से तशबीह दे रहा है अल्लाह ताला। वकज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द। अब मलकूतस समावाति वल अर्द आप जानते हैं कि आसमान ज़मीन के तमाम पोशीदा राज का इल्म अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों की जो दिल की बातें हैं, फरिश्ते चुपके जो बहस मुबाहिसा चल रहा था, कुर्ब खास के फरिश्ते वो 3 मसले में फरिश्ते तकरार कर रहे थे, बहस कर रहे थे। पहले मसला कि एक नमाज से दूसरे नमाज के इंतज़ार में जो बैठे रहते हैं उनका सवाब, उनके सवाब की मिकदार क्या होनी चाहिए जी। 2-3 मसले का मैं पूरा तीनों मसला मुझे याद नहीं आ रहा है कि एक मसला उसमें यह भी था कि एक नमाज पढ़कर दूसरे नमाज के इंतज़ार में जो बैठे रहते हैं उनके सवाब के तयन पर फरिश्ते तकरार कर रहे थे। हुजूर ने पहले कहा कि मुझे इल्म नहीं है। जब अल्लाह ताला ने दस्ते शफ़क़त
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے بیچ میں رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح صدر ہوا، اور اللہ تعالیٰ فرما دیا الم نشرح لک صدرک، اسی وقت کے بارے میں اللہ نے فرمایا آپ کے سینہ کو میں نے کھول دیا۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے اچھا ہوگا۔ تو پچھلی گھڑی میں جس وقت معراج ہوا تھا، معراج کے بعد بھی 13 سال ظاہری حیات میں رہے، تو 13 سال میں اللہ کے نبی بھولے نہیں بلکہ اور زیادہ ترقی ہوئی۔ آواز آپ کی بہت زیادہ کٹ رہی ہے حضرت جی آواز آپ کی بہت زیادہ کٹ رہی ہے بار بار۔ میں ایک دم چھت کے اوپر آیا تاکہ فل نیٹ ورک ملے، اور آپ کی شاید آپ نیٹ ورک پہ نہیں ہوں گے، میں تو ایک دم مسجد کے چھت کے اوپر کھڑ کے بات کر رہا ہوں۔ بالکل ایک وہ پوائنٹ سب نظر آ رہا ہے یہاں پر۔ جی ہمارا نیٹ ورک بالکل فل ہے۔ فل ہے تو آپ کی آواز تو مجھے صاف آ رہی ہے۔ ہاں تو وہی میرا نیٹ ورک صحیح ہے، شاید آپ کا نیٹ ورک خراب ہے۔ آپ نے مجھے دوسرے نمبر سے کال کیا، نیٹ ورک تو میرا دونوں سم میں برابر ہے۔ اچھا بہرحال سنیے، تو آپ میں بھی کچھ گفتگو کر لوں، کافی لمبا ٹائم ہو گیا حضرت۔ ہاں سنائیے آپ سنائیے۔ ٹھیک ہے نا حضرت؟ جی ایک منٹ رکیے گا۔ یہ حضرت بخاری شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 325 ہے، اور مکتبہ جو ہے مکتبہ زمزم دیوبند سے چھپی ہے حضرت۔ اس میں ایک حدیث ہے کہ دو لوگوں میں کچھ جھگڑا ہوا، ایک اس میں مسلمان تھا اور ایک اس میں یہودی تھا، اور پھر دونوں نے اپنا معاملہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان سے دریافت کیا دوبارہ کہ معاملہ کیا ہوا ہے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے یہ نہ پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ تمہارے درمیان ہوا ہے۔ اگر اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بالکل نہ پوچھتے۔ ایک حدیث یہ۔ دوسری حدیث کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت انس اس کے راوی ہیں، یہ بخاری ہی کی حدیث ہے، کہ ایک یہودی نے ایک باندی کے سر کو کچل دیا تھا پتھر سے، دو پتھروں کے درمیان اس کو کچل دیا تھا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ یہ معاملہ تیرے ساتھ کس نے کیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے کیے کہ فلاں آدمی نے کیا، فلاں آدمی نے کیا، یا فلاں آدمی نے کیا، یہاں تک کہ پھر اس یہودی کا جب نام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا، جو مجتبی لوگ تھے جو کھڑے ہوئے تھے، اس میں یہودی کا جب نام لیا تو اس عورت نے اپنا سر ہلا کر یہ کہا کہ ہاں اس شخص نے مجھے میرا سر یہ کچلا ہے دو پتھروں کے درمیان۔ تو پھر اس یہودی سے پھر پوچھا گیا کہ کیا تو نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس نے اقرار کیا کہ ہاں اس طرح کا معاملہ اس نے کیا تھا۔ جی یہاں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سے اس باندی سے پوچھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کو پہلے سے اس معاملے کے بارے میں پتہ نہیں تھا، تو پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ جی اسی طرح ایک حدیث ہے کتاب الجہاد باب العون بالمدد، صفحہ نمبر 431، یہ بھی بخاری ہی کی حدیث ہے۔ ایک منٹ رکیے گا، میں صفحہ نمبر 431 31۔ اس میں وہ واقعہ ہے کہ کچھ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور ان لوگوں نے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ درخواست کی کہ ہمارے علاقے میں لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اس لیے آپ اپنے صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ یہ حضرت انس اس کے راوی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک جماعت آئی، ریال زکوام روسیہ اور بنو لحیان کی یہ جماعت آئی، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور وہ اپنی قوم پر مدد چاہتے ہیں، اسلام کے لیے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 انصار صحابہ ان کی خدمت میں روانہ کیے، بلکہ ان کے علاقے میں بھیجے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم ان تمام صحابہ کو قرہ کہتے تھے۔ یہ لوگ دن کو لکڑیاں جمع کرتے تھے اور راتوں کو نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب یہ لوگ بئر معونہ پر پہنچے تھے تو یہ جو زکوان اور سیاح بن لحیان ان لوگوں کی جو جماعت تھی، انہوں نے ان کو دھوکہ دیا اور ان کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام لوگوں کے خلاف 1 ماہ تک قنوت نازلہ پڑھی۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نعوذ باللہ ہم یہ خیال نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بارے میں پتہ تھا کہ یہ لوگ جائیں گے تو ان لوگوں کو یہ لوگ قتل کر دیں گے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتہ ہوتا کہ اللہ کے نبی یہ لوگ جب جائیں گے تو یہ لوگ دھوکہ دیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ اگر اللہ کے نبی کو اس بات کا پتہ ہوتا تو وہ ان صحابہ کو جو اللہ کے نبی پر جان نثار کرنے والے تھے، ہمیشہ مر مٹنے والے تھے، اور اللہ کے نبی بھی ان سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، بالکل حد سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صحابہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر پتہ ہوتا تو بالکل وہاں صحابہ کرام کی جماعت کو روانہ نہ کرتے۔ اس سے یہ 3 حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان 3 حدیثوں سے اتنی اور بھی انشاءاللہ بھی پڑھوں گا، ان 3 حدیثوں سے کم اتنی بات تو پتہ چلی کہ کسی چیز کا اللہ کے نبی کو علم نہیں تھا۔ تو ما کان وما یکون میں سے کچھ چیز تو ایسی آ ہی گئی جس کا اللہ کے نبی کو علم نہیں تھا۔ اور اسی طرح ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، یہ بھی آپ کے سنیے، آپ پہلے بولے 5 منٹ گفتگو کریں گے، بہت لمبی، اور دلیل دیکھیں 1-2 دلیل کافی ہے، آپ نے 3 دلیل دیا، بس اسی پر گفتگو اختتام کریں گے۔ آپ نے جو دلیل دیا ماننے والے کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہے نا۔ میں نے آپ کی بات آپ دعویٰ پیش کیجیے، ان دلائل پیش کرنے کے بعد آپ دعویٰ پیش کیجیے۔ دن بھر آپ عالم ہیں، سنیے آپ عالم ہیں، آپ کے پاس 50 دلیل 100 دلیل ہوں گے، میں جانتا ہوں۔ ابھی آپ اس کے یہ جو 3 دلائل آپ نے پیش کیا، اس پر اپنا دعویٰ پیش کریں، ٹھیک ہے؟ بس جی، ان حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کو کچھ چیز کا علم نہیں تھا۔ اچھا، تو نہیں تھا، اور جتنے آپ کے پاس اور بھی دلیلیں آپ بیان کرنے جا رہے تھے، میں نے روک دیا معذرت کے ساتھ۔ تو یہ سارے دلیلیں اکٹھا کیجئے، 1000 دلیل ہوگی یا 2000 دلیل ہوگی کہ نبی کو یہ معلوم نہیں تھا، یہ معلوم نہیں تھا، یہ پورا لسٹ بنائے۔ لسٹ بنا کے جب لسٹ آپ کا پورا لسٹ آپ کے میرے سامنے آ جائے، عوام کے سامنے، امت کے سامنے آ جائے، پھر یہ آیت پڑھے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے، اس کے بارے میں بیان کر دیتا ہوں۔ سنیے، جو کچھ جو کے اندر کیا آتا ہے، پورے کائنات کے ہر چیز آتا ہے جو نہیں جانتے تھے، جتنے آپ کا لسٹ میں جتنے نام ہیں، جتنے چیزیں ہیں آپ کے لسٹ میں، جتنی چیزیں ہیں جو میں، وہ سب آ گیا، سب آیا کہ نہیں آیا؟ میں سنیے وہ بھی بتا دیتا ہوں میں حضرت۔ یہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ الموصولات لم توضع للعموم بل هي للجنس تحتمل العموم والخصوص، کہ ہم کہتے ہیں، سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ من اور ماں یہ عموم کے لیے وضع نہیں کیے گئے بلکہ یہ جنس کے لیے وضع کیے گئے، جس میں عموم اور خصوص دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ عموم اور خصوص دونوں کا احتمال ہوتا ہے، تو یہاں اس ماں میں احتمال پیدا ہو گیا، عموم اور خصوص دونوں کا احتمال ہے اس میں، تو یہ دلیل بالکل نہیں بن سکتی۔ عقیدے کے لیے ایسی ہی دلیل آپ پیش کریں گے
کہ بالکل واضح دلیل ہو، قطعی دلیل ہو. اور اسی طرح سے حضرت یہ جو آپ نے حدیث پیش کی تھی فتجلی لکل شیء، یہ تفہیمات الہیہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثم ليعلم انه يجب ان ينفع عليهم صفات الواجب جل مجده من العلم بالغیب، کہ اللہ والقدرت على خلق العالم الى غیر ذلك وليس ذلك بنقص. جی. اور پھر آگے نیچے حدیث یہ پیش کرتے، اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں میں. پھر جاننا چاہیے کہ واجب اور ضروری ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے واجب جل مجدہ کی صفات کی نفی کی جائے، یعنی علم غیب اور جہاں کے پیدا کرنے پر علم غیب، یہاں اللہ کے صفات کا نفی کی جائے. بتایا علم غیب جو ہے نا، اللہ آپ خود بتا رہے علم غیب اللہ کے صفات خاصہ نہیں ہے. میں نہیں لگا رہا ہوں، تفہیمات الہیہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے خود لگا. آپ نے جب عربی عبارت پڑھا اس کے اندر لفظ علم غیب نہیں ہے، اور لفظ علم آپ خود پہلے مانا ہے. میں عبارت پڑھتا ہوں، پھر عبارت سنیے آپ، اس میں علم غیب موجود ہے. ليعلم انه يجب ان ينفع عنهم صفات الواجب جل مجده من العلم بالغیب والقدرت على خلق العالم الى غیر ذلك. علم غیب خلق عالم پر قدرت اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، ولیس ذلك بنقص، اور اس میں کوئی تنقیص نہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. پھر نیچے کچھ یہ صفحہ نمبر 24 پر ہے تفہیمات الہیہ میں، اور صفحہ نمبر 25 پہ لکھتے ہیں کہ وَإِنِ اسْتُدِلَّ بِقَوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَتَجَلَّى لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول فَتَجَلَّى لِكُلِّ شَيْءٍ سے یہ اگر استدلال کیا جائے تو ہم کہیں گے، کون کہتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول، اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے تورات کے سلسلے میں، ہم جواب دیں گے کہ حضور کا یہ ارشاد ایسا ہی جیسا کہ تورات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تفصیلا لکل شیء، اور اصل عمومات میں مقام کے مناسب تخصیص کرنا ہے. تو یہاں پر بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہہ رہے ہیں کہ عمومات میں اصل کیا ہے، مقام جس طرح ہوں گے ان کے مناسب تخصیص کی جائے گی. تو علم غیب کی یہ بھی نفی کر رہے ہیں. اسی طرح سے قرآن کریم کی کئی آیتیں موجود ہیں. ایک تو وہ جو وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اس کی تفسیر کے تحت بخاری کے اندر یہ تفسیر موجود ہے کہ اس کی تفسیر کے تحت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ وَمَا يَعْلَمُ الْغَيْبِ إِلَّا نہیں میں الفاظ نکال دیتا ہوں، میں پڑھ دیتا ہوں اس کو. وَمَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَعْلَمُ فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ. اس میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ جب نفی ہو دو طرف تو وہاں حصر کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. تو ما اور پھر اللہ یہ دونوں نفی ہے، تو یہاں حصر ہو گیا کہ آئندہ کل کیا ہونے والا ہے اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور پھر اسی حدیث کے تحت تھوڑا سا آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے وہ جھوٹا ہے. میں اس حدیث تو بات ہوئی آپ کی. جی آپ جو دلیلیں آپ نے دیا، آپ کے ہی خلاف آپ نے دلیل دیا. آپ شروع میں کہا کہ آپ علم غیب مانتے ہیں، اور یہاں صراحتاً کلیتاً علم غیب کا انکار ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو قرآن کی آیت میں سنیے نا، میں آپ کی بات مکمل سنا، میں بھی تو تھوڑی دیر بولوں. غلط بات آپ اپنے بارے میں بولیں. جب آپ غلط بات جب مجھے کہہ رہے ہیں تو آپ مجھے تھوڑا بولنے دیں. جتنی دیر آپ بول رہے ہیں اتنی دیر میں بھی بولوں. نہیں بات مکمل. آپ کی بہت لمبی بات کی، آپ نے بہت لمبی بات کی ہے. اب دو باری سے آپ نے، جب آپ نے 3 دلائل دیے اس وقت بھی آپ نے لمبی بات کیا، پھر میں بولا نہیں، پھر اس کے بعد پھر آپ دوبارہ پھر بول رہے ہیں. مجھے بولنے دیں ابھی. جی جتنی دیر آپ بولے اتنی دیر مجھے بولنے دیں. آپ نے جتنی باتیں اتنی دیر سے بتایا، خود آپ نے آپ کے خلاف ہی دلیل دیا ہے. شروع میں آپ نے کہا کہ علم غیب میں بھی مانتا ہوں، جتنا اللہ نے دیا اتنا مانتا ہوں. یہاں جتنا اور اتنا نہیں ہے، اس میں تو صراحتاً بالکل کلیتاً جو نبی کے لیے علم غیب مانے وہ جھوٹا ہے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے. اور قرآن کی آیت نے وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ اس آیت میں دلیل دیا آپ نے. اور وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ اس سے بھی آپ نے دلیل دیا. آیت پڑھی نہیں لیکن آپ کے علماء پڑھتے ہیں. ابھی ہماری بات ہو رہی ہے. اچھا چلیے، بہرحال آپ نے جو دلیلیں دیا ہے یہ سارے دلائل میں علم غیب کا کلیتاً نفی ہے. تو جب کلیتاً نفی ہے تو پھر آپ اس میں جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں. اور ہمارا کہنا یہ ہے ان آیات اور جتنے دلائل آپ نے دیا ہے اور جو تین احادیث آپ نے پڑھی ہے، صحابہ کرام کے واقعہ بیان کیے ہیں، یہ تمام واقعات میں آپ قیاس کیے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے آپ کا یہ کہنا ہے کہ سوال کرنے کا مطلب ہے نبی کو علم نہیں ہے. حالانکہ سوال کرنے کا بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، سیدھا ہاتھ میں کیا ہے. تو اس کا مطلب اللہ کو علم نہیں تھا، اس لیے اللہ نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام کو. یہ آپ کا جو کہنا ہے کہ سوال کرنے کا مطلب علم نہ ہونا، ایسا بالکل نہیں ہے. ورنہ اللہ کے لیے بھی علم غیب کا انکار کرنا پڑے گا. اور بہت سارے بعض وقت استاد سوال کرتے ہیں شاگرد کو بتانے کے، شاگرد کا علم جانچنے کے لیے، یا بعض وقت حاکم کے ہر بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی. کوئی بھی بات حکیم کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی. اور حکمت کہتے پوشیدہ چیز کو، پوشیدہ چیز ہوتی ہے اس کے اندر. تو اللہ کے نبی حکیم ہے، اللہ کے نبی بھی حکیم ہے. تو اللہ کے نبی کی جو سوال کرنے کے اس کے وجہ ہے، اور کوئی وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تھے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کریں گے. تو اس کے باوجود امام حسین کو کربلا میں جانے سے منع نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر امام حسین کو صراحتاً کہہ دیتے کہ امام حسین کربلا میں مت جانا، کیونکہ آپ جیسا کہہ رہے تھے کہ 70 صحابہ کو اللہ کے نبی نے بھیجے، تو اللہ کے نبی اللہ کے مرضی کے مطابق بھیجے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شہادت کا رتبہ پر فائز کرنا چاہتے تھے. اور جو باتیں آپ بتا رہے ہیں ان سے علم غیب کی نفی ثابت نہیں ہوتی، اور جو آیات پڑھ کر آپ نفی ثابت کر رہے ہیں اس سے کلیتاً نفی ہوتی ہے. آخر خلاصہ یہ ہوا کہ جہاں انکار ہے وہاں علم غیب ذاتی کا انکار ہے. علم غیب ذاتی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، صفات خاصہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور علم غیب عطائی ہم نبی کے لیے مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نسبت بعض ہے. اور مخلوقات کا کل علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا. جتنا علم آدم علیہ السلام کو تھا، ابھی ایک آدھا منٹ میں بات کمپلیٹ ہوگی، جتنا علم آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، تمام انبیاء کو سارا علم اکٹھا کر کے پوری کائنات کے سارے مخلوقات کا علوم کو ایک طرف رکھو، اللہ کے نبی کے علوم دوسری طرف، نبی کے علوم زیادہ ہوں گے. اور تمام مخلوقات کے، تمام امت کے علوم، تمام نبیوں کے علوم ایک طرف. تبھی مولا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. سارے نبیوں سے زیادہ حضور کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے. تو یہ بعض ہے اللہ کے اعتبار سے، اور مخلوقات کا کل ہے. اس لیے ہم ما کانا و ما یکون اور علم غیب کلی ہم مخلوقات کے اعتبار سے مانتے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے. بتائیے. ہاں اچھا ٹھیک ہے. دو حدیثیں جو میں نے پڑھی اس میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوال کیا تو سوال کی کچھ اور وجہ ہو سکتی ہے. ہاں اس کے علاوہ جو وہ ہیں ایک تو وہ جو 70 صحابہ گئے، اس میں اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ یہ لوگ جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے، اس کے بعد بھی اللہ کے نبی نے بھیج دیا. اچھا تو آپ کا سوال کا میں جواب دیتا ہوں. جیسا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سنیے میری بات کی باری حضرت، میری بات کی باری ہے. آپ صرف ہاں یا میں نے نام ہے، مجھے صرف جواب دے دیں آپ. نہیں آپ ہاں آپ مکمل کریں، پھر میں ہاں نام نہیں، میں بھی تفصیلاً جواب دوں گا. نہیں آپ پھر وہاں کچھ اور بات کہیں گے، پھر مجھے نہیں وہی بات میں کہہ رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کو پتا ہوتے ہوئے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع نہیں کیا کہ کربلا میں مت جانا. جب چھوٹے تھے ان کو منع نہیں کیا، کم سے کم دوسرے سارے صحابہ کو بلا کے کہتے اتنا بڑا نقصان ہوا کہ اہل بیت کے گھرانے قربان ہو گئے، اللہ کے راہ میں اہل بیت اطہار تمام قربان ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو منع نہیں کیا.
حضرت آپ نے بات شروع کر دی، بات کی ہماری باری ہے. ہاں ایسا ہی بیر معونہ میں جو صحابہ گئے تھے ان کے بارے میں ان کا رتبہ، شہید ہونا تو برباد ہونا نہیں ہے نا. اگر وہ جا کے برباد ہو جاتے، معاذ اللہ مرتد ہو جاتے، تو اللہ کے نبی نے نہیں روکا، وہ جا کر وہاں مرتد ہو گئے، برباد ہو گئے، تب تو بات بنتی تھی. لیکن وہ گئے تو ان کا رتبہ بلند ہوا، شہید ہوئے، تو شہید ہونے سے تو برباد نہیں ہوتا نا، شہید ہو کر وہ کامیاب ہو گئے. پتا تھا، اس کے بعد بھی اللہ کے نبی نے دھکیل دیا ان کو. ڈھکیل دینے کی بات تو میں نے نہیں کہا. نہیں، جب اللہ کے مصلحت، اللہ تعالیٰ، دیکھیے پتہ ہونا ایک بات ہے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا دوسری بات ہے. پتہ ہو کر اگر پتہ ہو، اللہ پتہ ہوتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے خلاف کریں گے یا اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بارے میں پتہ نہیں تھا. اللہ کے نبی کہاں لکھا ہے، کس کتاب میں لکھا ہے پتہ نہیں تھا؟ اللہ کے نبی کو پتہ تھا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ تو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابتدائی خلق سے لے کر آخری انسان کے جنت میں جانے تک میں سب کچھ جانتا ہوں. اور پتہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سنو. اور اسی طرح 12 صحابہ کو جو بھیجا گیا، جاسوسی کے لیے بھیجا گیا، وہ حدیث بھی صاف بتلاتی ہے کہ اللہ کے نبی کو کچھ چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے. کہاں لکھا ہے پتہ نہیں ہے؟ پتہ نہیں ہے لفظ ثابت کرے، تعویل نہ کرے. اور آپ جو ہے کہاں لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ کے نبی کو پتہ تھا، اس کے بعد بھی جان بوجھ کے صحابہ کو بھیج دیا یہاں پر. تو ایک تو واقعہ میں نے ثابت کیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ ہوتے ہوئے بھی صحابہ اکرام کو بھی منع نہیں کیا، خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی منع نہیں کیا کہ کربلا میں مت جانا. اگر حضور ایک بار بھی منع کر دیتے تو ہمارا اتنا نقصان، امت کا اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا. تو اس سے ثابت ہوا حضرت یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صراحتیں کہاں کی تھی کہ فلاں علاقے میں آپ جائیں گے اور فلاں علاقے میں آپ کو قتل کر دیا جائے گا، فلاں علاقے میں یہ حدیث اور یہ الفاظ کہاں موجود ہے؟ یہ حدیث میں بالکل حدیث موجود ہے کہ امام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو میری امت شہید کریں گے، اور جبریل علیہ السلام کے مٹی لا کر دی. موجود نہیں ہے کہ فلاں علاقے میں جائیں گے تو قتل کر دیں گے، فلاں علاقے میں جائیں گے تو شہید کر دیں گے. وہ بالکل علاقے کا کربلا کا نام تک ذکر ہے، کربلا کے نام تک ذکر ہے حدیث میں. کربلا لفظ موجود ہے وہاں پر. ہاں کربلا لفظ بھی موجود ہے. میں پورے حدیث آپ کو یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں سر، بالکل کہیں موجود نہیں ہے. موجود ہے، میں حدیث پیش کر دوں گا، حدیث پیش کر دوں گا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. اور آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نعوذ باللہ الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ یہ لوگ جائیں گے، دھوکہ دیں گے اور قتل کر دیں گے، اس کے بعد بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیج دیا. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، آپ بولے کہیے. میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پورا قصہ ہے، اس میں اللہ کے نبی کئی دن تک انتظار کرتے رہے، وحی کا انتظار کرتے رہے. حضرت اسامہ سے، حضرت علی سے مشورہ کیا، حضرت بریرہ کو بلایا، ان سے بھی مشورہ کیا. اگر وہاں پر بھی بالکل پہلے سے ہی قطعی طور پر یقین ہوتا تو اللہ کے نبی شروع ہی دن جا کر کہہ دیتے. اور اللہ کے نبی کا جو ایک تھوڑا سا رویہ جو بدلا تھا وہاں پر، جو بخاری کی پوری حدیث کے اندر موجود ہے، وہ کبھی نہ بدلتا. اللہ کے نبی وہی کا کیوں انتظار کر رہے تھے؟ اچھا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا یقین تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آ کر فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، اللہ کے رسول پاک ہیں، آپ پاک ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ناپاک بیوی نہیں دے گا، اتنا یقین ہے. اور سنیے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اللہ نے نازل فرمایا. حضرت عمر کو اتنا یقین تھا، تو حضرت عمر کا یقین سے حضور کا یقین کمزور تھا کیا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں یہ بھی بات، ٹھیک ہے، آپ کی بات مکمل سنا. میں پہلے بولا تھا کہ آپ جب میں بولوں آپ خاموش، آپ کی ہر بات میں خاموش ہو کے سنتا ہوں، آپ پوری مکمل میری بات خاموشی سے سنیں. بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات حدیث میں بخاری شریف میں ہے کہ میں اپنے اہل خانہ، میں اہل بیت اطہار کے بارے میں خیر ہی کی امید رکھتا ہوں، خیر ہی کا میں گمان رکھتا ہوں.
تو بات یہ ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود کہہ دیتے تو وہ ہوتے حدیث، اور حدیث کو ضعیف کر کے اور گھما پھرا کے اہل حدیث اور منکرین حدیث ضعیف بنا سکتے تھے۔ اور قرآن کی آیات میں جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی اور برات کا اعلان ہوا تو دنیا کا کوئی مائکہ لال، کوئی بھی منافق اس کو ضعیف نہیں بنا سکتا، قرآن کی آیات ضعیف نہیں ہوتی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلحت خاموشی تھی تاکہ قرآن کی آیات نازل ہو، اور جتنے منافقین، تھوڑے دن مہلت دیا منافقین کی بکواس کھل کر سامنے آ جائے۔ سارے منافقین جو دل میں نفاق رکھتے تھے حضرت عائشہ کے بارے میں بکواس کر کے اپنی نفاق کو ظاہر کر دیا، تو سارے نفاق کو ظاہر کرنا مصلحت تھی، اور سارے نفاق بھی ظاہر ہوا منافقین کا، اور اللہ کی طرف سے اس واقعہ میں خیر اتنی ساری برکات اس واقعہ سے ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو وہ کچھ نہیں دکھ رہا ہے، آپ کو صرف نبی کی کم علمی دکھ رہی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نبی بولتے، یہ بدتمیزی کی آپ نے پھر نہیں، نبی کے کم علمی ہی آپ بیان کر رہے ہیں۔ جب سے بات ہو رہی ہے آپ صرف کہہ رہے ہیں نبی کو علم نہیں تھا، شروع میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کو علم غیب تھا، بعد میں علم غیب کلیہ کا انکار کر رہے ہیں۔ بالکل علم غیب کلی نہیں تھا اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ بالکل انکار کر رہے ہیں، ایک بھی علم غیب نہیں تھا ایسا آپ کہہ رہے ہیں۔ ورنہ اس حدیث میں تو آپ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پیش کر رہے ہیں، آپ کا اس میں یہ صراحتاً آپ کا کہنا ہے کہ علم غیب نہیں ہے، اور جو علم غیب مانے وہ جھوٹا ہے، تو آپ جھوٹے ہو رہے ہیں۔ کہ ہم یہ بات ہو رہی ہے کہ ماں کان وما یکون کے بارے میں، بعض علم غیب کا ہم اقرار ہے، بعض علم غیب کا انکار کرنے والا بھی، بعض علم غیب ماننے والا بھی جھوٹا ہے۔ یہاں جو کہا حضرت عائشہ نے بعض اور کل کی تخصیص نہیں فرمایا، جو حدیث آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی وہاں پر بعض اور کل کا تخصیص نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو نبی کے علم غیب مانے وہ جھوٹا ہے، تو نبی کے علم غیب ماننے پر جھوٹا ہونے کا یہاں پر بتایا گیا ہے، تو آپ نبی کا علم غیب مان کر جھوٹے ہو رہے ہیں۔ اور ہمارا کہنا یہ ہے اس حدیث سے اور قرآن کی دیگر آیاتیں جہاں پر انکار ہے، انکار ذاتی علوم کا، اللہ تعالیٰ کے علوم ذاتی ہے اور نبی کا علوم عطائی ہے، اللہ تعالیٰ کے علوم لامحدود ہے، نبی کا علوم محدود ہے۔ تو یہ فرق کے ساتھ ہم مانتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے وہ مطلق ہے، اور مطلق علوم غیبیہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے حاصل ہے، یہ ہمارا کہنا ہے۔ لیکن آپ کا جو دعویٰ ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ اس سے ثابت ہو رہا ہے علم غیب مانے، تو وہ جھوٹا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں وہی بات ہے۔ اللہ کے نبی واقعی ایک والی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھنا ہے حضرت عائشہ سے کہ آپ نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، اگر کیا ہو تو اللہ سے توبہ کیجیے۔ اسی طرح قرنین کا واقعہ، وہاں وہ ان کو قتل کر کے، صحابی کو قتل کر کے بھاگے، 70 صحابہ کو وہاں بھیج دینا، 12 صحابہ کو بطور جاسوس اللہ کے نبی کا بھیجنا اور ان کو قتل کر دیا جانا۔ پھر آگے قرآن کریم کی آیت قل ان ادری قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، اللہ کے نبی قرآن کریم یہاں جو ہے قیامت کے بارے میں صاف انکار کر رہے ہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، اور اسی طرح قیامت کے بارے میں نبی کو علم نہیں ہے۔ ہاں، قیامت کے بارے میں علم نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ جو قرآن شریف میں ہے قیامت کے بارے میں، قرآن شریف میں ہے، قرآن شریف میں قیامت کے بارے میں سورہ ہے، تو اس کے بارے میں نبی کو علم نہیں ہے۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، اللہ کے نبی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے کہ جس کا کہاں صاحب کہہ رہے، اس آیت کا ترجمہ تو کریں۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا۔ آپ عالم ہیں نا حضرت؟ ہاں حضرت جی عالم ہے نا؟ ہاں، تو اس لیے میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں۔ نہیں، عوام کے لیے ترجمہ کریں، ابھی تو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، کال عوام تک بات پہنچے گی نا۔ نہیں حضرت آپ عالم ہیں، آپ ترجمہ کر دیجیے اس کا۔ جب آپ پڑھے ہیں تو آپ سے ہی میں کہلاؤں گا نا۔ ارے حضرت آپ یہ کہہ دیجیے، یہ آپ کہہ دیجیے نا، آپ ترجمہ کر دیجیے نا۔ قیامت دیکھیے، آخری انسان
जन्नत में जाने तक का बुखारी शरीफ में जो हदीस है, इब्तिदाए खल्क से लेकर, सुनिए ना, बुखारी शरीफ में जो हदीस है, इब्तिदाए खल्क से जन्नत बाद में, जन्नत में जाना बाद में होगा, क़यामत उससे पहले आएगी। आयत है, कुल इन अदरी करीबुम मा तुअदून अन यजअल लहु रब्बी अमला आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा। यहाँ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैहि तो बोले आपने, सुनिए, आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। अरे ठीक है, वो सुनिए हमारी इल्ला जो इस्तिस्ना है, तो अगर हमारी बात को सुनिएगा। हाँ, तो ये इस्तिस्ना के बाद ही तो असल बात होती है। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं इस आयत के तहत, यक़ूल तआला आमिरन रसूलहु अन यक़ूल लिन्नास इन्नहु ला इल्म लहु बिवक़्ति अस्साअ वला। इब्ने कसीर मुअतबर नहीं है, इब्ने कसीर इब्ने तैमिया के शागिर्द है। इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप पहले देवबंदी उलमा के बारे में पढ़िए, इब्ने कसीर का हर बात हम एतबार नहीं करते। इब्ने कसीर को नहीं मानते आप? नहीं मानते। सबसे जामे तफसीर अगर कोई है, मनक़ूलात के साथ तो कोई तफसीर है तो वो इब्ने कसीर है। वो आपके नजदीक होगा, क्योंकि आप लोग इब्ने तैमिया को भी रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं, हम नहीं कहते। इसका हवाला नहीं देते इब्ने कसीर का? नहीं, इब्ने कसीर का हम इब्ने कसीर हमारे नजदीक मोतबर नहीं है। इब्ने कसीर मोतबर नहीं आपके नजदीक? नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप जो है ये कह रहे हैं कि अहले हदीसों के दलील को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप लोगों से कह दीजिए कि उनको क़यामत का इल्म नहीं है, अल्लाह के नबी को क़यामत का इल्म नहीं है, और ना अल्लाह के नबी ये जानते हैं कि क़यामत का वक्त करीब है या बाइद है। अच्छा, बात मैं कह रहा था कि जन्नत में, आखिरी इंसान के जन्नत में जाने तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे बैठकर एक मर्तबा खुतबा इरशाद फरमाया। मैं 4 वाक़यात ऐसे सुना चुका हूँ कि जहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उर्नियीन का वाक़या है, वहाँ उन्होंने हमला किया है, शहीद किया, उसके बाद ऊँट लेकर भाग गए। सारे जो वाक़यात है, जैसा मैंने बताया कि जो वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के बारे में खामोश रहे, उसके अंदर बहुत सारे मसलिहत, जब एक मुकम्मल होने दें बात, जब मसलिहत जिसके अंदर बहुत सारे, उर्नियीन के वाक़े में क्या कहेंगे आप? हाँ, हदीस उर्नियीन जो है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हदीस बयान करें पहले। हदीस का जो खुलासा है वो ये है कि ये जो आयत है, उनको जो बीमारी हुई थी और अल्लाह के नबी ने उनका पेशाब पीने का हुक्म दिया था उनको, कि फुला जहाँ ज़कात के सदक़ात के ऊँट जहाँ जलते थे वहाँ चले जाओ, वहाँ रहो, ऊँट का दूध और ऊँट का पेशाब पियो। अल्लाह के नबी की हदीस है। वहाँ इन लोगों ने जो वहाँ पर मामूर थे खिदमत में, जो निगरानी के तौर पर, उनको कत्ल किया और ये ऊँट लेकर भाग गए। और फिर ये इनको जो शहीद किया गया था, निगरान लोगों को बहुत बुरी तरीके से इनको शहीद किया गया था। तो अल्लाह के नबी ने उनके पीछे ऊँट दौड़ा है कि जाओ इनको लेकर आओ, इनको लेकर भाग के आओ। यहाँ आप क्या कहेंगे? इनको पकड़ कर लेके आओ। देखिए, 1-2 वाक़या में अगर आपको मैंने ये साबित कर दिया, सारे वाक़या, हर वाक़या भी यही बात है जिसके अंदर कोई मसलिहत। देखिए, बोलने नहीं दे रहे मुझे, आपने बोला मुझे बोलने नहीं दे रहा है, क्यों? ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वाक़यात में बहुत सारी मसलिहत थी, और मसलिहत की वजह से अल्लाह के नबी खामोश रहे, साबित हो गया। और यहाँ इल्म गैब नहीं होना साबित नहीं हो रहा है, साबित नहीं हो रहा है। इसी तरह 70 सहाबा जो शहीद हुए बीर मऊना में, वहाँ पर वो सहाबी को शहीद होना था, अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। आप देखिए, इल्म होना अलग बात है, अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन हुआ इल्ला वहय्युन यूहा। अल्लाह के नबी वो काम करते हैं जो अल्लाह की तरफ से वही होता है। अल्लाह के नबी के हर अमल, हर कौल वही के हिसाब से हो रहा था ना। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अल्लाह के हुक्म से नबी ने भेजा, और नबी अल्लाह के सामने ये तो नहीं कह सकते थे, अय अल्लाह मेरे साहबा शहीद होंगे, मैं शहीद होने नहीं दूंगा। अल्लाह की मुखालिफत करते क्या?
تو یہ اللہ کے نبی یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے علم نہیں ہے، یہ لوگ شہید ہو جائیں گے پھر بھی میں بھیج رہا ہوں. جب کچھ صراحت نہیں ہے، آپ صرف خامخواہ حکم لگا رہے کہ نبی کو علم نہیں تھا، آپ تعویل کر رہے، قیاس کر رہے. اور جب صراحتاً آیات میں، قرآن میں، حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بعد کا علم، جنت میں تو قیامت کے بعد ہی جائیں گے نا، جنت کا دخول بعد میں ہوگا، پہلے قیامت آئے گی. تو قیامت تک کا تمام واقعہ جنت میں جانے تک ابتدائی خلق سے لے کر جنت میں جانے تک تمام واقعات کا علوم حدیث میں ثابت ہے. تو بیچ میں قیامت ہے. سب سے پہلے تو حضرت یہ حدیث ہے نا، آپ کے جو اصول کے مطابق ہے کہ یہ حدیث متواتر ہونا چاہیے، حدیث متواتر ہی نہیں ہے حضرت. بالکل متواتر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ ہے قول ہے، اور حضرت عمر ممبر پہ بھرے مجمع میں دیگر صحابہ اکرام، مسجد بھری ہوئی تھی، تمام صحابہ کے بیچ میں واقعہ ہوا. یہ ایسا نہیں کہ ایک صحابی کے سامنے واقعہ ہوا دوسرے گواہ نہیں ہے. تو آپ کا عقیدہ علم غیب نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے نا آپ کا؟ اللہ کے نبی کو بعض علم غیب ہے، بعض علم غیب ہے. ہاں. تو پہلے تو میں نے یہ بھی پوچھا کہ بعض علم غیب ماننے پر ابو جہل کے برابر مشرک ہو رہا ہے، تو اس کا آپ کیا کہیں گے؟ وہی بات آپ واپس وہی بات ہاں، تو واپس تو جانا پڑے گا نا. آپ جب بعض علم غیب مانتے ہیں تو بعض علم غیب بھی تو ابو جہل کے برابر مشرک ثابت کرتے ہیں آپ کو. کیوں تفسیر بیضاوی کو بھی غیر معتبر مانتے ہیں کیا؟ جی، تفسیر بیضاوی کو تو مانتے ہیں نا؟ ہاں، تفسیر بیضاوی کو مانتے ہیں. دیکھو تفسیر بیضاوی میں لکھتے ہیں قل ان ادری ما ادری اقریب ما توعدون ان يجعل له ربي امدا غايه تطول مدتها كانه لما سمع المشركين حتى اذا راوا ما يوعدون قالوا متى يكون ان كان فقيرا له قل انه كائن لا محاله، کہ آپ کہہ دیجیے کہ وہ بھی ضرور ہونے والی ہے، ولكن لا ادری ما وقته، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا وقت کیا ہے. یہ قل ان ادری اقریب ما توعدون کے بارے میں حضرت بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کی ہے. تو قیامت سے جو حدیث ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علم نہیں ہے. ابن عباس بھی کہہ رہے ہیں بخاری کے اندر حدیث ہے کہ ان کو قیامت کا علم نہیں ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ جھوٹ نہ بولے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر جھوٹ نہ بولے کہ قیامت کا علم نبی کو نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا. میں بتاؤں؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. میں بتاؤں نا، حوالہ پیش کرے واٹس ایپ پہ آپ مجھے بھیجے. بالکل حوالہ پیش کر رہا ہوں، بالکل حوالہ. اور بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنیے آپ کو حدیث پیش کرتا ہوں، آپ رکیے گا. آپ میری بات ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں پہلے، بعد میں آپ پیش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا کہ کوئی سوال متواتر نہیں ہے حضرت، کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. یہ حدیث متواتر ہی نہیں ہے نا، آپ تو دلیل پیش کریں گے متواتر. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بول رہے ہیں. آپ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بول رہے ہیں. اب حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ممبر پر بیٹھ کر، فرمایا کہ جو سوال پوچھنا ہے پوچھو. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ من ابی، یا رسول اللہ میرے باپ کون ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کو یہ علم ہے، صحابی کا یہ، اگر یہ حدیث پیش کریں گے تو اس حدیث کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ حدیث بھی متواتر نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سوری میں نے ابن عباس بولا تھا، اس میں غلطی ہو گئی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ولا تدری نفس بأي ارض تموت الا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة الا الله. کہ قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم صرف اللہ کو ہے. حصر ہے، لا اور اللہ دونوں جب جمع ہوتے ہیں تو حصر کے معنی پیدا ہوتے ہیں. آپ کو یقیناً اس کا علم ہوگا. یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور بخاری سے حدیث ہے. بخاری جلد نمبر 2 اور کتاب التوحید ہے، صفحہ نمبر 1098، اور یہ مکتبہ زمزم سے چھپی ہوئی ہے. یہ جو کہنا ہے یہ خود آپ نے سارے اکابرین کو جھوٹا ثابت کر دیا. پہلی بات تو یہ کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے آپ کے رشید احمد گنگوہی بھی جانتے تھے، اشرف علی تھانوی بھی جانتے تھے، یہاں تک کہ رشید احمد گنگوہی کا مرید عبداللہ راجپوت وہ بھی ماں کے پیٹ میں کیا ہے سب جانتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے، نبی کے بارے میں تو آپ مانتے نہیں، اپنے اکابرین کے بارے میں مانتے ہیں. اذان ہو گئی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اذان ہو گئی، ٹھیک ہے.